غزہ میں ہر طرف تباہی، میتیں، جنازے اور عمارتوں کے کھنڈر۔ اسرائیلی حملوں سے شہداء کی تعداد 35,709 تک پہنچ گئی۔ عالمی عدالت انصاف غزہ کی صورتحال پر جنوبی افریقہ کی درخواست پر اپنا ابتدائی حکم جمعے کو سنائے گی۔ خادم حضرت امام رضا علیہ السلام روضہ امام رضا میں پہنچ گئے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا سفر آخرت۔ مشہد مقدس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے احاطے میں سپرد لحد۔ لاکھوں افراد کی شرکت۔ ابراہیم رئیسی کی میت کو زری حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں لایا گیا۔ ایران بھر میں کروڑوں لوگ سوگ میں گھروں سے نکل آئے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو سی ڈی اے نے سیل کر دیا۔ انچارج میڈیا سیل کے مطابق پولیس کے تازہ دم دستے مرکزی آفس پہنچے۔ پولیس اپنے ساتھ ہیوی مشینری بھی لائی ہے۔ ان کے پاس کوئی بھی ایسا لیٹر نہیں تھا جس میں انہوں نے مجھے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ یہ تجاوز ہے، اس کو ختم کر دیں۔ شیڈ آپ نے گروائے، واش روم آپ نے گروائے، صرف آپ نے ہمارے درخت رہنے دیے۔ رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر یہ اٹیک کرنا یہ بہت غیر آئینی اور قانونی ہے۔ ہم کل ہی انشاءاللہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ جائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے ماضی قریب میں کسی بھی نوٹس ملنے کی تردید کر دی۔ کہا ہمارے آفس کے شیڈ اور واش روم تک گرا دیے، صرف درخت چھوڑے ہیں۔ مرکزی دفتر سیل کرنے اور گرانے کے خلاف آج عدالت جانے کا اعلان۔ کراچی گلستان جوہر پر کباڑیوں کے حملے کی نئی فوٹیجز جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ نامعلوم افراد نے تھانے پر دھاوا بولا۔ پولیس موقف میں چند اسکریپ خریدنے والوں کو گرفتار کیا تھا جن سے موٹر سائیکلوں کا اسکریپ برآمد ہوا تھا۔ گرفتاریوں کے خلاف کباڑیوں نے تھانے پر حملہ کیا۔ پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ابو ظہبی میں ملاقات۔ وزیر اعظم کہتے ہیں یو اے ای سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ کشکول توڑ دیا، اس کشکول سے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں سخت معاشی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے 1% کا پلان۔ وفاقی بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے تیار ہوگا۔ وزارت منصوبہ بندی ترقیاتی بجٹ میں اضافے کی خواہش مند۔ نئے مالی سال کے لیے 1140 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مانگ لیا۔ نئے مالی سال کے لیے وزارتوں ڈویژنز کی 2900 ارب روپے سے زائد کی ڈیمانڈ۔ خیبر پختونخوا کا 1700 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ اے ڈی پی کے لیے 250 ارب سے زائد اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کی تجویز۔ صحت کارڈ کے لیے 28 ارب، بی آر ٹی سبسڈی کے لیے 2.5 ارب رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے تندو تیز بیانات۔ وفاق سے اختلافات شدت اختیار کرنے لگے۔ علی امین گنڈا پور ایس آئی ایف سی کے اہم اجلاس میں صوبے کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کے طلب کردہ 10ویں اجلاس میں بلایا نہیں گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کے پی کے کا وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی۔ وزیر اعظم نے ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہفتے کی صبح طلب کر لیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کو شرکت کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مدعو نہیں کیا گیا۔ چاروں چیف سیکرٹریز، وزارت داخلہ، خارجہ سمیت دیگر وزارتوں کے سیکرٹریز کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ فارم 47 حکومت کا خیبر پختونخوا سے تعصب انتہا کو پہنچ گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بھی وفاقی حکومت کو کرارا جواب۔ اپنے ایک بیان میں کہا اجلاس میں خیبر پختونخوا کو نمائندگی سے محروم کیا گیا۔ اسلام آباد کے ایوانوں میں صوبے کے وسائل سے متعلق متعصبانہ فیصلے نہیں ہونے دیں گے۔ عوام ہو جائے تیار، بجلی بم ہوگا وار۔ قیمت فی یونٹ 5 روپے بڑھانے کا پلان۔ نیپرا نے
CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आसमान पर सूरज, जमीन पर आवाम का पारा हाई, लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। बिजली के शॉर्टफॉल में एक दिन में 778 मेगावाट का इजाफा, शॉर्टफॉल 6623 हो गया। घंटों बत्ती गायब रहना मामूल। कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग की तस्दीक कर दी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। माड़ीपुर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, नारेबाजी। लियाकताबाद के इलाका मकीन भी सड़कों पर टायर जला करके इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। कोयटा में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, दर्जियों का कारोबार भी ठप। कई रोज तक बिजली की अदम फराहमी से तंग दर्जियों का हाथों में कैंचियां और गले में फीते डालकर एहतजाज। कैस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब हुकूमत का अवाम को मजीद रिलीफ। सूबे भर में रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई। रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलात आज से होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप कौन कौन खेलेगा? कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शादाब खान की भी टीम में शमूलियत का इम्कान। 5 फास्ट बॉलर्स, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स रखे जाएंगे। और इंग्लैंड से T20 सीरीज, कौमी स्क्वाड हेडिंग्ले से बर्मिंघम पहुंच गया। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट के दरमियान दूसरा T20 हफ्ते को खेला जाएगा। पहला मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था।